میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بہت وائز ہوتا ہے, انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور انٹیلیجنٹ ڈیسیجن لیتا ہے لائف میں ہر ڈومین میں. مثال کے طور پہ ڈائٹ کے حوالے سے انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز, لائف میں کیریئر کے حوالے سے انٹیلیجنٹ ڈیسیجن, شادی کرتے ہوئے انٹیلیجنٹ ڈیسیجن, دوست بناتے ہوئے انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز. ہر چیز میں نا تفکر اور تدبر کر کے چلتا ہے. یہ مسلمانوں کی خاص بات ہے. سو تفکر اور تدبر دو چیزیں ہیں جن کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اور پھر کچھ چیزیں پوچھتا ہوں آپ سے. تدبر is derived from the root word dabara, which means to turn back, follow after یا extreme. And tafakkur is derived from the root word fakara, which means examine, thought upon it یا reflect. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. تدبر comes from the word ad-dubur, which means the end of something. تدبر of an affair is the consideration of the consequences of an affair and where it will lead to. کیا پتہ لگا؟ تدبر جب آپ کریں گے نا کسی معاملے میں تو اس کا مطلب ہے you keep the ends in mind. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں نا کہ میں نے ڈیسیجن لے لیا ہے کہ جو سوسائٹی کر رہی ہے نا میں نے بھی وہی کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر میرے دوست نے کہا یہ ٹی وی سیریز دیکھو تو میں نے بھی دیکھنی ہے. یہ ڈیسیجن ہے نا ایک کہ میں بھی دیکھوں گا کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ نے سرچ نہ ماری کہ وہ ٹی وی سیریز کی پی جی ریٹنگ کیا ہے, اس میں کیا کیا گند ہے, تو پھر تدبر نہ ہوا, پھر تو کیئر لیسنس ہوئی کہ جی سب دیکھ رہے ہیں میں نے بھی دیکھنی. اور آپ نے ایک ڈیسیجن لیا کہ وہ فلانا 8 گھنٹے ملٹی پلیئر گیمنگ کرتا ہے میں نے بھی کرنی ہے بیٹھ کے. کیوں, بس کرنی ہے, مزہ. تو تدبر تو نہ ہوا. تدبر ہے کہ کیپ دی کانسیکوینسز ان مائنڈ, کیپ دی اینڈ ان. اس کے کانسیکوینسز کیا ہے؟ اس کے کانسیکوینسز یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کی نمازیں چھوٹنے لگ جائیں, ہو سکتا ہے آپ اگریسو ہو جائیں, بہت سے کانسیکوینسز ہیں. ٹھیک ہے, سوچ کے تدبر کر کے فیصلہ. کیپ دی اینڈ ان مائنڈ, کانسیکوینسز کو مائنڈ. یہ ہر کوئی نہیں کرتا, یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ مسلمان سے ایکسپیکٹڈ ہے. نمبر 2 تفکر ہے. تفکر is very similar to تدبر, but تفکر means to contemplate and think, but it is when considering a proof, meaning it is thinking and contemplating on a fact. زندگی میں جو بھی فیصلہ کرے اس میں نمبر 1 تدبر ہو. تدبر سے مراد ہے consequences سوچ لیں. اوکے, اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے ریجیکٹ کر دو لیکن اس کے consequences سوچ لو. اللہ نے consequences دکھا دیے سورہ طہ میں. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو کوئی بھی میری وحی سے, میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا, بھاگے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, تو پھر اس کی زندگی تنگ ہے. کانسیکوینسز سوچ لو. سفر کرو گے کر لو, میں نہیں روکوں گا. اللہ تعالیٰ نے فری چوائس دی, جو کرنا ہے کر لو لیکن کانسیکوینسز کو مائنڈ میں رکھو. برے دوست بنانے بنا لو لیکن کانسیکوینسز مائنڈ میں رکھو کہ وہ دوست تمہارے ساتھ کرے گا کیا. کچھ دیکھنا دیکھ لو لیکن اس کے کانسیکوینسز اپنی پرسنالٹی پہ پھر دیکھ لو. حرام ریلیشن بنانا ہے بنا لو لیکن اس کے کانسیکوینسز یاد رکھو, اس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے. تدبر کریں, تدبر کر کے فیصلے کریں. نمبر 2 تفکر. تفکر سے کیا مراد ہے کہ آپ کے سامنے ایک فیکٹ ہے, اس فیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ کانٹمپلیٹ کریں. فیکٹ قرآن بتا رہا ہے. فیکٹ یہ کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. تو اس پہ تفکر کریں, سوچیں, پونڈر کریں. جب بھی گناہ کا مائنڈ میں آئے تو تفکر کرنا شروع کریں, تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے کہ نہیں اگر میں کروں گا تو یہ کانسیکوینس ہے, نہیں کروں گا تو تفکر کریں کہ اللہ کیا دے گا, اس کا پھر ریوارڈ ذہن میں لائیں. اوکے, تو تفکر اور تدبر میں اب آپ کو کرانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی. ابو الدرداء said, ایک سلف, کہ contemplating for an hour is better than praying a complete night. بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ جب آپ contemplate کرتے نا تفکر, یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ تفکر آپ کو ایک نتیجے پر لے کر جاتا ہے. بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. وہب ابن منابی ایک سلف ہے, یہ کہتے ہیں کہ nobody would contemplate for long time but he would understand. تم میں سے کوئی نہیں ہے جو تفکر بہت کرے گا لیکن وہ سمجھ لے گا. And when he understands he would know. اور جب وہ سمجھ لے گا اس کو پتہ لگ جائے گا. And when he knows he would act upon. جب اسے پتہ لگ جائے گا اس پہ عمل بھی کرے گا. چونکہ ہم تفکر ہی نہیں کرتے, ہمارا لائف سٹائل میں تدبر تفکر زیرو ہے. اور آپ کو پتہ ہے گورے اس کو کیا کہتے ہیں آج سائیکالوجی کی لینگویج میں؟ مائنڈ فلنس. میں پازیٹیو سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, ماسٹرز کر رہا ہوں سائیکالوجی میں. مائنڈ فلنس پہ ڈپلوما ہے, کورسیرا کھولیں گھر جا کے اور مائنڈ فلنس لکھیں.
آپ کو $80 کے کورسز نظر آئیں گے مائنڈفلنس. کیا ہے مائنڈفلنس؟ یہی ہے کہ بھائی ڈس ایسوسیٹ کرو اپنے آپ کو ان چیزوں سے, سائڈ پر بیٹھو, سوچو, کانٹمپلیٹ کرو, فوکس کرو, کھانا کھاتے ہوئے فوکس کرو. مائنڈفلنس وہ کیسے سکھاتے ہیں کہ کھانا چبا چبا کے کھاؤ, کھانے پہ فوکس کرو, کھانے کے ٹیسٹ پہ فوکس کرو تاکہ تم اس کو انجوائے کر سکو. جب واک کرنے جاؤ, مائنڈفلنس کی وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ, 2 بندے ہیں واک کر رہے ہیں, ایک واک کرتے ہوئے گرینری کو دیکھ رہا ہے اور وہ فل مائنڈفل ہے, مائنڈفلنس کے ساتھ واک کر رہا ہے. دوسرا بندہ جو ہے اس کے مائنڈ میں اس کے پرابلمس چل رہے ہیں, اسے گرینری نظر ہی نہیں آ رہی. تو دونوں میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے. ایک کھویا ہوا ہے, ایک جو ہے وہ موبائل فون پہ لگا ہوا ہے, واک کرتے کرتے اسے نہ سمجھ آ رہی روڈ کہاں ہے. دوسرا جو ہے وہ روڈ کو آبزرو کر رہا ہے, گرینری کو آبزرو کر رہا ہے, وہ زیادہ انجوائے کرے گا. تو تدبر اور تفکر کیا ہے؟ مائنڈ فلنس ہی تو ہے نا. مائنڈ فلنس والے لوگ اچھے ڈیسیژن لیتے ہیں لائف میں, سچ ایز, اب یہ پیزا کھانا منع نہیں ہے, حرام نہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, لیکن تھوڑا سا تدبر اور تفکر کرتے ہیں. لیٹس کمپیئر. یہ ایک پکچر ہے میری 2010 کی, یہ میں بیٹھا ہوں اور یہ ایک عالم دین, ماشاءاللہ, یہ گڑی شاہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے لیکن وہاں کے عالم دین ہیں بڑے اچھے. یہ ایک دن مجھے فجر ہم پڑھتے تھے اس مسجد میں جب بھی میں لاہور جاتا تھا, تو فجر کے بعد نا ہمیں کہتے کہ نا میں تم لوگوں کو چلو گاؤں میں لے جاتا ہوں. قریب ہی ایک گاؤں تھا, وہ لاہور میں گڑی شاہ کے آگے جا کے نا تھوڑے سے گاؤں آتے ہیں. انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو, میں تم لوگ کو نا نیچر دکھاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ قرآن بھی پڑھا ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا, ہمیں یہاں لے گئے, نیچے بٹھایا زمین پہ نیچر کے پاس, کہا مٹی پکڑو, مٹی کو اسمیل کرو, ہینڈز آن اپروچ. اوکے, تھوڑا سا کہا ان کو میں نکالتا ہوں ذرا ممی ڈیڈی ماحول سے. تو وہاں لے جا کے ہمیں بیج دکھایا, کہتے آبزرو کرو, بیج میں سے اسپراؤٹ ہو رہا ہے, مطلب نکل رہا ہے, پودا نکل رہا ہے. پھر فصلیں دکھائیں, پھر وہ جو پانی کی سٹریم ٹیوب ویل سے آ رہی تھی, کہتے یہ دیکھو پانی فصلوں میں جا رہا ہے اور کتنی امیزنگ چیز ہے. پھر انہوں نے ہمیں درخت دکھائے مختلف قسم کے, ان کے پتے اسمیل کرائے, آبزرو کرائے. پھر قرآن کی آیات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک بیج میں سے مختلف قسم کی چیزیں نکالتا ہے, اور کون ہے جو ننے سے بیج میں سے زمین پھاڑ کے چیر کے وہ بیج جو ہے وہ پورا پودا بن جاتا ہے. یہ قرآن کی آیات انہوں نے ہمیں سنائی, اور وہاں جا کے اصل میں سمجھ آئی کہ ان کا میننگ کیا ہے. ہم تو کمرے میں بیٹھ کے آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کسان جس طرح اللہ کو پہچانتا ہے شاید ہم نہیں پہچانتے. اوکے, جو نیچر کے جتنا قریب ہے وہ اللہ کو زیادہ جانتا ہے ہم سے, کیونکہ وہ اسے پتہ ہے کہ یہ بڑی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ ہینڈز آن اپروچ ہے. تفکر اور تدبر کرایا انہوں نے ہمیں لے جا کے, بڑا مزہ آیا ہمیں. اور اکثر پھر ہم فجر کے ٹائم, میرے ابھی بھی بہت شوق ہے, اگر کوئی انسٹا میرا دیکھتا ہے تو میں گاؤں کی تصویریں, کبھی ہائکنگ کرنے گئے میں, بہت ماشاءاللہ ہم یہ چیزیں کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک گاؤں میں گیا, وہاں خود میں نے اپنے ہاتھ سے ساگ کے پتے توڑے جا کے. اوکے, یہ تو کریں آپ کبھی, مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور سبزیاں میں نے توڑی وہاں جا کے خود اپنے ہاتھ سے, تو بڑا اچھا فیل کیا. پھر مالٹے کے باغات ہیں, وہاں گئے, مالٹے توڑے وغیرہ وغیرہ, جاننے والے کے تھے, کسی کے نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, نیچر کے قریب جا کے انسان بہت ریلیکسڈ فیل کرتا ہے.